کبھی کبھی انسان کسی کے بارے میں بہت غلط سوچ لیتا ہے، تبھی تعصب سے دامن بھر جاتا ہے۔ یہ تعصب پھر کبھی دل سے نہیں جاتا۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ ان دنوں میں سیکنڈ ایئر کے امتحان سے فارغ ہوئی تو چھٹیاں مل گئیں۔ ایک دن گھر بیٹھی ہوئی بور ہو رہی تھی۔ موسم کافی خوشگوار تھا، ہلکی پھلکی پھوار پڑ رہی تھی اور آسمان پر کالے بادل چھائے ہوئے تھے کہ اچانک میری سہیلیاں آ گئی۔ وہ کہنے لگیں کہ کلفٹن چلتے ہیں۔ میں نے امی سے اجازت لی اور ان کے ساتھ موسم کا لطف اٹھانے کلفٹن چلی گئی۔ جب ہم وہاں پہنچے تو بارش تیز ہو گئی۔ ساحل پر لوگوں کا ہجوم بارش سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ ہم نے باسکٹ سے کھانے پینے کی چیزیں نکال کر ٹیبل پر رکھیں اور ہنسی مذاق کرنے لگیں۔ ذرا دیر بعد محسوس ہوا کہ کچھ لڑکے ہمیں گھور رہے ہیں۔ جب ہم ان کی جانب دیکھتے تو وہ دوسری جانب دیکھنے لگتے۔ تبھی ہم نے مسلسل ان پر نظر رکھی تاکہ وہ گھبرا کر چلے جائیں، لیکن اس کا الٹا اثر ہوا۔ ان کی ہمت بڑھی اور مذاق کرتے کرتے قریب آ کر بیٹھ گئے اور ہمیں زیادہ تنگ کرنا شروع کر دیا۔ کچھ لڑکیاں تو اس سے خوش ہو رہی تھیں اور کچھ ان کو ناپسند کر رہی تھیں۔ انہی لڑکوں میں ایک لڑکا سب سے الگ تھلگ مگر نمایاں نظر آ رہا تھا۔ وہ اوپر دیوار پر بیٹھا تھا جبکہ باقی سب ساحل کی لہروں کے پاس تھے۔ وہ باوقار شخصیت کا مالک تھا۔ اس کے چہرے پر ملاحت تھی۔ وہ اپنے دوستوں کی حرکتوں پر مسکرا رہا تھا۔ اس کے دوستوں نے ہمیں اتنا تنگ کیا کہ ان سے پیچھا چھڑانا مشکل ہو گیا۔ بالآخر ایک لڑکی نے پولیس والے سے شکایت کر دی اور یہ سارے دھر لیے گئے سوائے اس لڑکے کے جو الگ تھلگ تماشا دیکھ رہا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور پولیس والے سے کچھ بات کی، جیب سے کچھ نوٹ نکال کر پولیس والے کو دیے اور اپنے ساتھیوں کو چھڑا لیا۔ تب ہم لڑکیاں ڈری سہمی واپس گھر کو چل دیں۔ اس واقعے کو کافی عرصہ گزر گیا۔ دل پر اس لڑکے کی یاد کے نقوش گہرے ہی رہے۔ تمنا کرتی کہ کاش ایک بار اس سے ملاقات ہو جاتی۔ نہ جانے کیوں میری تمنا تھی کہ ایسا ہی میرا بھائی ہوتا۔ میرا تو کوئی بھائی تھا نہ بہن۔ رفتہ رفتہ اس واقعے کی یاد محو ہو گئی۔ ایک روز اپنے آفس میں بیٹھی تھی کہ وہ لڑکا نظر آ گیا۔ بہت خوش ہوئی، بھاگی ہوئی گئی اور اس کو اپنی سیٹ کی طرف لا کر کرسی پیش کی اور چائے منگوا لی۔ وہ خوش دلی سے مسکراتا رہا۔ میرے پوچھنے پر بتایا اس کا نام مہربان خان ہے، پشاور سے یہاں پڑھنے کی خاطر آیا ہوا ہے۔ اس نے میرے گھر کا پتہ پوچھا، میں نے بتا دیا اور گھر آنے پر کافی اصرار بھی کیا۔ اس نے گھر آنے کا وعدہ کیا اور چلا گیا۔ ہفتے بعد وہ ہمارے گھر آ گیا۔ میں نے گھر والوں سے اس کا تعارف کرایا۔ انہیں بھی وہ پسند آیا۔ میں نے اپنے دل میں اس کے لیے ایسی محبت محسوس کی جو ایک بہن کو اپنے بھائی سے ہوتی ہے۔ اس کے دل میں بھی یہی جذبات میرے لیے تھے۔ وہ کہتا میری ایک بہن شائستہ ہے اور دوسری تم ہو۔ اب جب وہ ہمارے گھر آتا سارے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی۔ اس کی بول چال، بات کرنے کا طریقہ بہت ہی خوبصورت تھا۔ وہ ہمیشہ عمدہ لباس پہنتا اور اچھی بات منہ سے نکالتا۔ اب وہ ہمارے گھر تقریباً روز آنے لگا۔ جس دن میری اس سے ملاقات نہ ہوتی دل کو چین نہ آتا۔ اس کی ایک تصویر بھی میں نے اپنے ڈرائنگ روم میں لگا دی تھی کیونکہ میں نے مہربان کو بھائی اور امی ابو نے بیٹا بنا لیا تھا۔ ہم اکٹھے قریبی پارک جاتے، چنے چھولے کھاتے، کولڈ ڈرنک پیتے اور آخر میں وہ میرے دوپٹے سے اپنا منہ پونچھ لیتا۔ میں احتجاج کرتی تو کہتا بھائی میں تو شائستہ کے دوپٹے سے بھی یوں ہی منہ پونچھ لیتا ہوں، برا مناتی ہو تو مناتی رہو۔ وہ بہت شائستہ انسان تھا، کبھی کوئی ناپسندیدہ یا غیر اخلاقی بات نہ کی۔ اتنی اچھائیوں کے باوجود اس میں کچھ برائیاں بھی تھیں۔ وہ پارٹ ٹائم جاب کرتا اور گھر سے بھی پیسے منگوا لیتا، پھر سب پیسے دوستوں کے ساتھ کافی ہاؤس اور سگریٹ نوشی میں اڑا دیتا۔ وہ بہت فضول خرچ تھا۔ میں اسے فضول خرچی سے منع کرتی مگر وہ نہ سنتا۔ تب میں روٹھ جاتی تو وہ مان جاتا اور فضول خرچی سے باز رہتا۔ اس نے گھر سے پیسے منگوانے چھوڑ دیے اور سگریٹ نوشی بھی کم کر دی۔ اس کی کوئی بات بھی مجھ سے چھپی ہوئی نہ تھی سوائے ایک بات کے، وہ یہ نہیں بتاتا تھا کہ جمعرات کی شام سے جمعے کی شام تک وہ کہاں ہوتا ہے۔ کہتا رشتہ داروں کے پاس ہوتا ہوں۔ بہت پیچھے پڑی کہ مجھے بھی وہاں لے چلو
جہاں تم جاتے ہو۔ آخر سچ ہو کر ایک دن اس نے کہا، اچھا چلو تیار ہو جاؤ۔ میں بہت خوش ہوئی۔ اس نے میرے ابو کی موٹر سائیکل نکالی اور مجھے لے کر ایک سینما ہاؤس میں بٹھا دیا کہ یہاں ہوتا ہوں اپنے دوستوں کے ساتھ۔ میں بہت ناراض ہوئی تو کہنے لگا، تم ہی نے تو ضد کی تھی۔ بہرحال فلم بہت اچھی ہے، دیکھنا ہے تو دیکھو، ورنہ چلو واپس گھر، اور آئندہ مجھ سے مت پوچھنا کہ میں جمعرات کو کہاں ہوتا ہوں۔ بہرحال ہم بغیر فلم دیکھے گھر آ گئے۔ اس کے بعد کئی دن میں مہربان سے ناراض رہی۔ اکثر وہ اپنے رشتہ داروں کی باتیں بتاتا اور اپنی چھوٹی بہن شائستہ کے بارے میں بھی بتاتا، جو اس سے بہت محبت کرتی تھی، اس کا ہر دم خیال رکھتی اور مزیدار چائے بناتی تھی۔ جب 2-3 بار مہربان نے ہمارے گھر کھانا نہ کھایا تو مجھے ناراضگی ختم کرنا پڑی۔ تب اس نے کھانا کھایا۔ میری اور مہربان کی اس محبت کا میری ساری سہیلیوں کو پتہ تھا۔ وہ عموماً مجھ سے مذاق کرتی رہتی تھیں۔ ان کا خیال تھا اس زمانے میں کوئی مرد کسی لڑکی کو بہن نہیں بنا سکتا۔ منہ بھولے بہن بھائی کا رشتہ مشکوک ہوتا ہے اور کبھی بھی برائی میں بدل سکتا ہے۔ میں ان کو قائل کرنے کی کوشش کرتی تو وہ مجھ پر کہہ لگانے لگتیں۔ اس بات سے میرا دل بہت برا ہو جاتا اور اپنی سب کی محسوس ہوتی۔ ایک دن وہ مجھے مہربان کے نام سے چھیڑ رہی تھیں تو میں نے ان سے کہا، تم جس طرح چاہو آزما لو۔ مہربان خان کا دل میرے لیے سگے بھائی جیسا ہے۔ انہوں نے کہا، ٹھیک ہے، تم ذرا اس کو آزما کر تو دیکھو، تم کو خود ہی ہماری باتوں کا یقین آ جائے گا۔ اس کے دل میں جو چھپا ہے زبان پر لے آئے گا، اور برائی کا یقین تم اپنی آنکھوں سے کر لو گی۔ بس ذرا سا تمہیں جھوٹ بولنا پڑے گا۔ مجھے مہربان کی محبت پر اعتماد تھا، سو میں نے حامی بھر لی۔ انہوں نے مجھے سکھایا کہ تم اس کو کہنا کہ میں تم سے اس طرح محبت کرتی ہوں کہ تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اس طرح اس کی محبت کا امتحان ہو جائے گا۔ میں ان کی باتوں میں آ گئی۔ تبھی اسی وقت وہ آ گیا۔ کہنے لگا، چلو بازار چلیں، عید آنے والی ہے۔ عید سے 2-3 دن پہلے گھر چلا جاؤں گا، تم کو عید کی شاپنگ کرا دوں، تم شائستہ کے لیے بھی چوڑیاں اور جوڑا پسند کر لینا۔ میں نے کہا، نہیں، آج مجھے تم سے ضروری بات کرنا ہے۔ میری سہیلیاں پردے کے پیچھے سے چھپ کر ہماری باتیں سن رہی تھیں۔ میں نے مہربان سے کہا، ہماری بہن بھائی کی محبت قائم نہیں رہ سکتی، کیونکہ منہ بولے رشتوں کا اعتبار نہیں ہوتا اور نہ ہی ایسے رشتوں پر دنیا اعتبار کرتی ہے۔ میں آپ سے ضرور محبت کرتی ہوں، سچی محبت کرتی ہوں، اتنی کہ آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، مگر میرے دل میں اس محبت کا روپ بدل گیا ہے۔ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے لگتا ہے آپ بھی ایسا ہی چاہتے ہیں، مگر بھرم رکھا ہوا ہے اور کہتے نہیں ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ میری اس خواہش کو نہیں ٹھکراؤ گے۔ اتنا سننا تھا کہ مہربان خان کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ کچھ دیر وہ حیرت سے مجھے دیکھتا رہا، پھر کہا، اتنے پاکیزہ جذبات کو تم نے ٹھیس پہنچائی ہے۔ کاش تمہارے منہ سے یہ سب سننے سے پہلے مجھے موت آ جاتی۔ میں تو تم کو اپنی سگی بہن سمجھتا تھا اور ہمیشہ سمجھتا رہوں گا۔ یہ کہتے ہوئے اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، جیسے کسی نے اسے گالی دی ہو۔ وہ بغیر کوئی دوسرا لفظ کہے اٹھ کر چلا گیا۔ اس روز میں نے ایک بھائی کی محبت اور پیار کو کھو دیا۔ میں بے جان سی کرسی پر بیٹھی اسی صوفے کی طرف دیکھتی رہی جس پر کچھ دیر پہلے مہربان بیٹھا ہوا تھا۔ میری سہیلیاں بھاگ کر اندر آئیں۔ انہوں نے مجھے جھنجھوڑا۔ اس دن میں اتنا روئی کہ شاید کبھی نہ روئی ہوں گی۔ اب میرا سکون چھن گیا۔ مجھے ایک پل چین نہ آتا تھا۔ امی نے الگ ڈانٹا کہ تم نے اس کے ساتھ ایسا مذاق کیا ہی کیوں؟ مجھے کیا معلوم تھا اس کو آزمانا اتنا مہنگا پڑے گا۔ میں ایک بھائی کی محبت سے ہاتھ دھو لوں گی۔ کئی سال گزر گئے، وہ نہ آیا اور نہ پھر رابطہ کیا۔ امی ابو نے بھی بہت کوشش کی اس کو منانے کی، وہ بھی تو اس کو منہ بولا بیٹا بنا چکے تھے۔ ان کو بہت دکھ تھا اس کے روٹھ جانے کا، حالانکہ قصور میرا تھا۔ میں ہی نادان سہیلیوں سے شرط لگا بیٹھی تھی۔ آج اس بات کو برسوں گزر گئے، میری شادی ہو گئی۔ اب میں 4 بچوں کی ماں اور ایک نیک شوہر کی بیوی ہوں، لیکن یہ خلش اب بھی دل میں موجود ہے۔ اے کاش مہربان بھائی مجھے ایک نادان لڑکی سمجھ کر معاف کر دیتے، ایک بار میرے والدین سے ہی ملنے آ جاتے جو اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ مہربان کو میں ساری بات بتا کر معافی مانگ لیتی، مگر ایسا نہ ہوا۔ وہ گئے تو پھر نہیں آئے۔
سچ ہے، منہ سے نکلی بات اور کمان سے نکلا تیر کبھی واپس نہیں آتے۔